مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ آج اس پروگرام کو اس کے کا 300واں ایپیسوڈ الحمدللہ ہے، اور سلسلے کا فارمیٹ ابتدا میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ آپ ہمیں اس سلسلے میں مشورہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا کلپ سنا ہو کہ آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین وہ دوبارہ سن سکیں، اور الحمدللہ اس پروگرام میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں وہ آپ کو مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں الحمدللہ اس میں سینڈ کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ آپ کا کیا ہوا میسیج الحمدللہ، تو پھر ہم نے وہ سلسلہ اس پروگرام میں وہ کلپ چلایا اور پھر وہ ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ وہ سینڈ کیا جاتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ آگے وہ ہزاروں لوگ کتنے لوگوں کو الحمدللہ سینڈ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ آپ نے ہمارے ماسٹر فریم میں ایک اب کیا کہوں شخصیت کو جو ہے وہ دیکھ لیا۔ ویسے تو صحیح بات ہے سید صاحب، ایسے اپنے گھر میں کوئی آئے تو اس کو یعنی خوش آمدید چلو ہم کہہ لیتے ہیں آپ کو، لیکن الحمدللہ آپ کا مدنی چینل چونکہ میرا ہے، سید صاحب آپ کا ہے، رضا بھائی آپ کا ہے، الحمدللہ ایک تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ 12 ماہ کے بعد الحمدللہ آپ کی اس سلسلے میں اس سیٹ پر جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے، اور آج بہت دلچسپ ہونے والا ہے سلسلہ۔ آپ کے کلپس بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل کریں گے۔ رضا بھائی 12 ماہ کہاں تھے، انہوں نے 12 ماہ کیسے جو ہے وہ گزارے، انشاءاللہ آج ان سے پوچھیں گے، اور چونکہ آج ان کی ایک حیثیت مہمان کی سی بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو مہمان آتا ہے تو ہم اس سے بہت سارے یعنی چیزیں کرواتے ہیں۔ کوئز بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لاسٹ سلسلے میں عبدالحبیب بھائی سے بھی کروایا تھا، اشعار ہم اسکرین پر دکھاتے ہیں، اور تو رضا بھائی سے عرض ہے کہ جھلکیاں ہم چلانے سے پہلے آپ کے الحمدللہ چونکہ آپ ابھی سے ہی چلو بتا ہی دیتے ہیں، بنگلہ دیش میں گئے تھے، ویسے تو ناظرین بعض جانتے ہی ہیں، تو الحمدللہ آپ کی وہاں بھی الحمدللہ ویورشپ ہے، تو آپ اپنی جو بھی ہیں چاہنے والے ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، کراچی میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ یعنی پکار سکتے ہیں۔ تو آپ جب آپ سے انشاءاللہ ہم کوئز وغیرہ کریں گے، تو سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ جھلکیوں میں آج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیئے، کامل مرشد شریعت تانگل بڑھ دیئے، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل جس جگہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا باقاعدہ نام لے کر ارشاد فرمایا، ایسا طالب
پریشانی کی وجہ سے اور مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ آجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ وقت نزاع کیا ہے اور ہم کو کیسے پتہ چلے کہ اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے مصطفیٰ خیر الورا پھرتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس میں جھلکیوں میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو دکھانی ہیں۔ سلسلے کی جو ہے وہ چونکہ آج خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ رضا بھائی کی جو ہے وہ آمد ہے، اور سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا حضور کہ آپ گزشتہ 12 ماہ جیسے ہم نے بتا ہی دیا، جو ہے وہ آپ خود اپنی زبان سے بھی جو ہے وہ بتا دیں کہ آپ کہاں تھے اور کس سلسلے میں جو ہے وہ جانا ہوا۔ بتا تو دیا آپ نے کہ اچھا، پچھلے چلو 12 ماہ مزید بتا دیں۔ مزید بتا دیں۔ الحمدللہ بنگلہ دیش کا سفر تھا صحیح، اور فیملی سمیت تھا الحمدللہ رب العالمین۔ مئی 25 پچھلے سال کی، تب سے لے کر 25 مئی 2023 اتفاق ہو گیا کہ تاریخیں بھی مل گئیں آپس میں۔ الحمدللہ یہ سفر رہا بنگلہ دیش کا، اور باقی جو وہاں پر دینی کام ہو رہے ہیں، ناظرین ظاہر مدنی چینل سے وابستہ ہیں اور مدنی خبریں اور دیگر چیزیں دیکھتے رہے ہیں الحمدللہ۔ حضور خلیفہ امیر علیہ سنت کا جدول کا سلسلہ رہا، اس کے بعد نگران شورا عبدالحبیب بھائی، حاجی شاہد صاحب، حاجی جنید مدنی، حاجی محمد علی، مختلف اراکین شورا تشریف لاتے رہے، اور باقی دینی کاموں کا سلسلہ چونکہ بنگلہ دیش سفر ہے تو وہ سفر دینی کاموں کے لیے تھا، دعوت اسلامی کے کاموں کے لیے تھا الحمدللہ۔ تو ذمہ داری بھی ہے، ساتھ ساتھ پھر سفر کا موقع مل گیا، اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے، کیا بات ہے، یہ سفر ہو گیا، اور باقی جو کچھ کام ہوئے سر وہ الحمدللہ سلسلوں وہ ہم نے آج الحمدللہ ناظرین کو ہم آج انشاءاللہ دکھاتے ہیں کہ رضا بھائی کا جو ہے وہ ہم پیکیج ابتدا میں چلاتے ہیں۔ صحیح بتاؤں سید صاحب کہ جب میں نے وہ پیکیج جو ہے وہ دیکھا نا تو حضرت کی عظمت جو ہے وہ اپنا اور بڑھ گئی، کیونکہ ایک دیکھیں دوستی بھی ہے ہماری اور ایک فارمل انداز میں ہم گفتگو کرتے، لیکن اس پیکیج کو دیکھنے کے بعد میرے کو تھوڑا ہوا یار کہ ہم لوگ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اپنا، تو رضا بھائی انشاءاللہ اسپیس ہمیں دیں گے اللہ نے چاہا۔ تو آئیے جو ہے وہ ناظرین پہلے رضا بھائی کا وہاں 12 ماہ میں، اب ظاہری بات ہے کہ اس میں ٹوٹل تو جو ہے وہ نہیں ہے، ایک مختصر سا جو ہے وہ اپنا کلپ ہے جس کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اپنا ان کی جو ہے دکھائی گئی ہیں، آئیے وہ پہلے دیکھتے ہیں۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا ہوتے۔ ماشاءاللہ ہمارے رضا بھائی بنگلہ دیش آ چکے ہیں اور اب فیضان مدینہ ڈھاکہ کے طرف ہم روا دوا ہیں۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی، ملاقات کرتے تھے ملاقات کرتے تھے ماشاءاللہ مرحبا۔ ایک دن آج میں انشاءاللہ بابا میرے علیہ سنت کے عمرہ دیکھتے پڑھا عطار کی بدولت۔ نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ وہ برکت والا کام ہے کہ جو سارے نبیوں نے کیا ہے۔ مقبول جگہ
رحمت خدا کی تجھ پہ رہے. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی نے یہاں پر ایک جگہ لی تھی، تو اب یہاں الحمدللہ تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. تقریباً 4th فلور تک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس وقت ہم 5th فلور پہ کھڑے ہوئے ہیں. صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. پورا بنا بنایا مدرسہ یہ دعوت اسلامی کے حوالے کر دیا کہ دعوت اسلامی اس کو چلائے، بڑھائے، مزید آگے یہاں پر علم دین کی روشنی عام کرے. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. کویش کے علاقے میں الحمدللہ جو ہے وہ ایک جگہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہاں پہ لی ہے. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. چٹاگانگ کا ایک علاقہ ہے ارکچ، اور یہاں حاضر ہیں اور یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ایک مدرسۃ المدینہ یہ تعمیرات اس کی جاری ہے. مدرسۃ المدینہ ہٹ ہزاری، جامعۃ المدینہ ہٹ ہزاری، دونوں کے ہی طلباء کرام ہیں ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کلپس ملاحظہ کیے. بیسیکلی اس میں اکثریت جو ہے وہ اپنا کہہ سکتے ہیں کہ 2021 میں جب رضا بھائی کا سفر ہوا تھا بنگلہ دیش کا، یہ اس کے جو ہے وہ اپنا کلپس ہیں. اور الحمدللہ 12 ماہ کے سفر میں بھی الحمدللہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اپنا رہی ہیں رضا بھائی سے. اب مجھے جو ہے وہ اپنا سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ذرا سیریسلی گفتگو کروں یا آپ جیسا کرتے ہیں ویسے ہی. اچھا ویسے ہی جو ہے وہ کروں. اچھا پہلے تو اس میں ایک کلپ میں نے جو ہے وہ دیکھا، تو یہ کیا جو جس میں آپ رو رہے تھے، کیا مطلب میں پوچھوں، بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ گھر سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے تو گھر والوں کی یاد آ جاتی ہے، کیا سلسلہ تھا؟ حالانکہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے اندازہ جو آپ کے بتانے کے بعد جو ہے وہ میں عرض کروں گا، یا میں خود ہی جو ہے وہ اپنا جو میں نے اندازہ لگایا کہ چونکہ آپ الحمدللہ بنگلہ دیش کے جو ہے وہ نگران ہیں، تو بعض اوقات بندہ اپنی حیثیت میں جیسے مشورے میں موجود ہوتا ہے، اور پھر یعنی بندہ بعض اوقات اپنی ذات کے اعتبار سے بندہ دیکھتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے جو عزت اور چیزیں جو ہے وہ اپنا ملتی ہیں، تو پھر اس وقت بندے پر بعض اوقات دقت اس طرح کی طاری ہو جاتی ہے. تو مجھے تو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ تھا یا کوئی کلام چل رہا ہوگا. اب آپ ہی بتائیں گے کیا تھا. 2021 کا اب یاد بھی ہو یا نہ یاد ہو، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ پہلا دن تھا جب میں بنگلہ دیش پہنچا تھا، اور یہ ان اناؤنس تھا، مطلب ٹھیک ہے اس وقت تھا نہیں. پھر جو اسلامی بھائیوں کی محبتیں تھیں تو اس کے بعد پھر جب بیٹھے تو وہ پھر تھا کہ یار ہم تو اس محبت کے لائق اور قابل نہیں ہیں. تو یہ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے کہ جو عزتیں، رفعتیں اور جو ہیں سب کچھ وہ انہی کا صدقہ ہے. اور ایسے موقع پر یقین جانیں شیخ طریقت کی بڑی یاد آتی ہے کہ قدم بقدم اللہ ان کو سلامت رکھے. اس میں کچھ مشوروں میں کل پرسوں بھی ایک بات عرض کرتا رہا کہ ہماری زندگی کے اندر ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، یا موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. اکبر حسین بھائی 12 ماہ بعد لاسٹ سنڈے جو گزرا، اس میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں محفل مدینہ میں حاضری کی سعادت ملی، تھوڑا قریب سے دیکھنے کی زیارت بھی نصیب ہوئی، ملاقات بھی نصیب ہوئی. تو یقین جانیں کہ 12 ماہ بعد امیر علیہ سنت کی جو مطلب ضعف آپ کہہ لیں، ضعیف اس میں پھر نقاہت اور دیگر چیزیں، اس کے باوجود بھی محفل مدینہ میں بیٹھے رہنا. اس کے بعد پھر کچھ دیر تشریف لے کے گئے، پھر دوبارہ تشریف لے آئے، خصوصی مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا، سحری فرمائی لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر اذان فجر تک سلسلہ جاری رہا. میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں ان کی ذات سے بڑھ کر اور کون سی موٹیویشن چاہیے. ایک موٹیویشن تو وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اسپیچ کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ تھیوری بیان کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، مگر قبلہ شیخ طریقت کی جو ذات ہے نا، یہ پریکٹیکلی موٹیویشن ہے. یعنی 75 ایئرس کی عمر کے اندر اگر کوئی اس قدر اسٹرگل کر سکتا ہے تو میری عمر، ہماری عمر تو 30-35 سال ہوں گی. یعنی یہ پریکٹیکل موٹیویشن ہے. کیا بات ہے.
تو یہ میں کئی اسلامی بھائی کو بیان کر رہا ہوں، تو کیونکہ میں نے 12 ماہ بعد جو شیخ طریقت کی جو یوں کہہ لیجئے کہ جو مطلب طبیعت کے معاملہ دیکھے، پھر ایک عرض کیا حضور طبیعت کے تعلق سے، تو فرمایا بس بڑھاپے میں تو اب یہی ہوگا. تو یہ جملہ بھی وہ تھا کہ ہے مطلب آپ نے جو وہ نہیں کیا کہ نہیں، بعض اوقات کہتے ہیں نا میں بالکل فٹ اینڈ فائن اینڈ سب اوکے ہے، نہیں یہ نہیں ہے، مطلب مسائل ہیں، مگر فرمایا بڑھاپے میں تو یہی ہوگا. کیا بات ہے. مگر یہ کہ نا پریکٹیکل موٹیویشن جو ہے نا یہ امیر علیہ سنت کی ذات. میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ سید صاحب آپ بھی الحمدللہ، سید صاحب بھی ایک مطلب دعوت اسلامی سے اتنے پرانے جو ہے، دعوت اسلامی کا ایک اس کی یعنی یوں سمجھے یونیکنیس جو ہے وہ اپنا آپ دیکھیں کہ رضا بھائی بنگلہ دیش کے ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے. اچھا یہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایسا بھی ہوگا کہ بعض ذمہ داران وہاں دعوت اسلامی کے وہ ہوں گے، یعنی جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے وہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر مدنی کام کرتے ہوں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل کچھ ہیں ایسا ہے نا جو ہے وہ اپنا، یعنی آپ کی جتنی عمر ہے اس سے پہلے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے بعض لوگ کام کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی دعوت اسلامی نے جس کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی، اس کے پیچھے ہی جو ہے وہ اپنا چلنا ہے الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کا ایک یوں سمجھے کہ ایک مطلب طریقہ کار ہے الحمدللہ. سلسلے میں ظاہری بات ہے گفتگو بنگلہ دیش کی اور ان کے سفر کی جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور ہم نے آپ کو پیکیجز بھی جو ہے وہ دکھانے ہیں. تو بچوں کے حوالے سے ہم ابتدا میں ایک جو یوں سمجھے کہ 2D 3D اینیمیشن جو ہوتی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو آج سعد اور سعدیہ والا جو ایک کارٹون ہے یا جو بھی 2D اینیمیشن ہے اس میں وہ کیا جو ہے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھے حدیث، سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب. یہ کیا بابر بھائی آپ نے نل کیوں بند کر دیا؟ نل تو کھولے ہیں. نہیں شارق بھائی، جس طرح آپ سائیکل دھو رہے ہیں اس طرح پانی بہت ضائع ہو رہا ہے. تو کیا ہوا؟ ہمارے گھر میں پانی کی کوئی کمی تھوڑی ہے، ٹینکی میں بھی پانی بھرا ہوا ہے اور بڑا والا ٹینک بھی فل ہے. شارق بھائی یہ پانی اللہ پاک کی ایک بہت قیمتی نعمت ہے. چاہے آپ کے پاس پانی کی کوئی کمی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو اس طرح پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کی اہمیت آپ ذرا ان سے جا کر پوچھیے جو بہت دور دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں. بابر بھائی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اپنی سائیکل دھو رہا ہوں. اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی تو اچھی بات ہے نا. بالکل ہے، لیکن اس طرح سائیکل نہیں دھوتے جس طرح آپ دھو رہے ہیں. بابر بھائی اس بار بھی میں ہی جیتوں گا. اس بار نہیں شارق بھائی. دیکھا شارق بھائی، میں نے کہا تھا نا. یہ سائیکل کیوں جام ہو گئی؟ یہ اتنی ریت کہاں سے آ گئی؟ یہ کیا بابر بھائی کہاں چلے گئے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ میں ریگستان میں کیسے آ گیا؟ اتنی گرمی کیسے ہو گئی؟ بوتل بھی خالی ہے. یہاں تو دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا. اب کیا کروں؟ پانی پانی پانی. شکر الحمدللہ میں بچ گیا. یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا. بابر بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شارق بھائی. السلام علیکم شارق بھائی. وعلیکم السلام. بابر بھائی اب میں کبھی بھی پانی ضائع نہیں کروں گا. مجھے احساس ہو گیا ہے کہ واقعی پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ماشاء اللہ شارق بھائی، واقعی پانی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اسے بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. میرے بابا جان نے ایک حدیث سنائی تھی جس میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ اسراف کیسا؟ تو صحابی نے عرض کی کہ کیا وضو میں اسراف ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، چاہے تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر ہو، یعنی اگر تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر بھی ہو تو وضو میں بھی پانی ضائع نہیں کرو. اللہ اکبر. اور ہم
کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. میں توبہ کرتا ہوں, کوشش کروں گا کہ کبھی پانی ضائع نہ کروں اور نہ کسی کو کرنے دوں. پیارے بچوں، پانی ایک بہت قیمتی نعمت ہے. اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، اور گرمی کے موسم میں تو اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ سیو کریں اور بالکل بھی ضائع نہیں کریں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث. ماشاءاللہ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے فرمائشوں کا. جی جی میں کہنے والا تھا کہ حضرت آپ بھی موجود ہیں سلسلے کے اندر. حافظ طلحہ نذیر صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر حسین بھائی کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو رضا بھائی کو ویلکم. عرض یہ ہے کہ حافظ عمر اتاری بھائی کا جو کلام جو ہے وہ سنا دیجیے. حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی 5000 مرتبہ درود پاک انہوں نے پیش کیے ہیں. انہی کی ایک اور فرمائش ہے جس پہ 5000 درود پاک الگ سے ہے. عبدالحبیب بھائی کا یہ کلام سنا دیجیے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. یہ تو غالباً یاد آپ کو پچھلی دفعہ شاید جو عبدالحبیب بھائی آئے تھے پچھلے سلسلے میں، اس میں انہوں نے شاید پڑھا تھا. اور اسٹوڈیو کلام سننا ہو تو اس سے پچھلے ہفتے میں ان کا ویڈیو کلام بھی ہم نے چلایا تھا، لیکن وہ اسٹوڈیو یوں نہیں تھا وہ والا جو ہے. انہوں نے 2 کلام دے دیے، دونوں میں سے جو بھی چلا دیں. 5000 درود پاک کی فیس تو آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو بس جی. مزید تو آپ کو 300 ایپیسوڈ ماشاءاللہ مبارک مکمل ہو گئے، مبارک اس پہ پیش کیا گیا ہے. جی جی سیٹ کی مبارکباد بعض لوگ جو ہے الحمدللہ عز و جل دے رہے ہیں. تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو ہے وہ؟ نہیں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ہمارے یہ یوں سمجھے کہ یہ اتفاق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 300 ایپیسوڈ پر جو ہے وہ ہماری کوشش تو تھی کہ گزشتہ سلسلے میں ہی جو ہے عبدالحبیب بھائی وہ بس کسی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ سویر کا سلسلہ جو ہے وہ ہو گیا. الحمدللہ رضا بھائی چونکہ جب بنگلہ دیش میں تھے تو وہاں ہماری جو دعوت اسلامی کی جو شخصیات ہیں الحمدللہ ان کا آنا جانا جو ہے وہ اپنا رہا ہے. تو اس میں نگران شورا بھی جو ہے وہ گئے، حاجی شاہد بھی گئے، جانشین امیر سنت بھی گئے. تو آپ حضور یہ تینوں کے ہمارے پاس جو ہے وہ پیکج ہیں. تو اب آپ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کون پہلے جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کا ہے. عبدالحبیب بھائی کا شاید نہیں ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے عبدالحبیب بھائی آئے تھے. چلو اس کی معافی آپ عطا فرما دیں. اس کے بعد آپ شہزاد حضور کا جانشین امیر سنت کا جو ہے وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے. آئیے. তারের কৃপা তোমার প্রতি দোয়া করো তুমি মোদের লাগি হে জানশীন আমির আহলে সুন্নাহ হে জানশীন আমির আহলে সুন্নাহ সদা থাকো তুমি সালাম মেরা আনা رسول اللہ یا حبیب اللہ. صدا پیر و مرشد رہے مجھے سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی. صدا پیر و مرشد رہے مجھے سے راضی. بہت دن بعد ہم کو مرشد کی جانشین ملا. آج چلی جائے گا یہ دل برداشت نہیں ہو رہا. کب ملے گا یہ موقع؟ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت کا بنگلہ دیش سفر جاری ہے. اس وقت ڈھاکہ سے ہمارا سید پور سفر ہے. سرکار کی آمد کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے. তারের কৃপা তোমার প্রতি দোয়া করো তুমি মোদের লাগি.
लगे हे खलीफाए आमीर अहले सुन्नत। তোমার প্রতি হোক খোদা রহমত। नमाज का जो फर्ज है ये फर्ज नमाज़ें उस वक्त अदा होगी कि जब बंदा उसे उसके तरीके के मुताबिक अदा करे। ও খলিফায়ে আত্তার কি সুন্দর তোমার নিসবত, কি সুন্দর তোমার নিসবত, ও হে খলিফায়ে আত্তার। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये आपने क्लिप मुलाहजा किया। इसमें एक दो चीज़ें जो है वो अपना पूछनी है आपसे, और बकिया तो आप ख़ुद ही मज़ीद जो है वो अपना जो बताना चाहें बताएंगे। एक जानशीन अमीर सुन्नत को हमने देखा ये अपना अमामा शरीफ जो है वो उतार रहे थे, उसके बाद का चूँकि वो क्लिप के अंदर बज़ाहिर पता नहीं चल रहा क्या हुआ, एक तो आपने ये बताना है। फिर दूसरा ये देखें कि रज़ा भाई जब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब ये बांग्लादेश गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये वहाँ के दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार हैं और एक माशाल्लाह एक प्रोटोकॉल, लेकिन जब जानशीन अमीर सुन्नत के साथ ये वहाँ पर हैं तो आपने अगर ये गालिबन शायद 12वीं का ये जुलूस था जिसमें आप जो है वो, तो आपने देखा होगा जानशीन अमीर सुन्नत के सामने एक तरफ ये मोबाइल पर किसी से कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे हैं, फिर साथ ही इनके हाथ में जो है वो मोबाइल है जिसकी ये रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यूँ समझे कि हालांकि इनके लिए बहुत आसान था कि ये जानशीन अमीर सुन्नत के साथ खड़े होते और ये वाली ज़िम्मेदारी जो है वो अपना ये किसी को भी जो है वो अपना दे सकते थे। तो पहले तो हुज़ूर आपने ये हमें बताना है कि वो जो अमामा शरीफ का वो था क्या था, और फिर ये सफ़र के हवाले से कुछ बताएं। इमामा शरीफ का तो यूँ था कि वो बांग्लादेश भर के ज़िम्मेदारान जमा थे, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ कारकर्दगियों का वो ज़िक्र होता रहा, कुछ तोहफ़े मिलते रहे। तो गालिबन कि इस्लामी भाई की कारकर्दगी कुछ ऐसी थी कि शहज़ादे हुज़ूर ने अपना इमामा शरीफ उतार कर उनको हाथों हाथ बांधा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनकी जो कैफियत थी, ये तो अब ज़ाहिर मुख्तसर सा क्लिप था, यानी अकबर हुसैन भाई वो बंदा बहुत देर तक रोते रहे, इतनी देर तक वो रोते रहे ना कि आपकी सोच हो गया। यानी उनको संभालना पड़ा कि भाई पानी वानी आप लें थोड़ा सा, बोला उनको यकीन नहीं आ रहा था कि शहज़ादे हुजूर ने खलीफा अमीर सुन्नत ने अपना इमामा शरीफ उतार के मुझे दिया। कहते हैं कि यार अगर मदनी तो नहीं, आलिम तो नहीं है, फरमाया अगर कोई सूरत बने तो साथ रख देना कब्र में, बस अगर पहनाने का ना भी हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, यानी माशाल्लाह उनकी कारकर्दगी औरों को भी बांधे थे। बाज़ औक़ात होता है कि एक को अपना इमामा पेश कर दिया, इतनी खुशी जो है वो अपना होती है। एक तो माशाल्लाह ये, और फिर मज़ीद इस सफ़र के हवाले से अगर कुछ क्या कहते हैं। 2 सफ़र हुए खलीफा अमीर सुन्नत के 6 माह के तकरीबन अरसे में। एक हुआ था अक्टूबर में, वो था मौका 12वीं शरीफ का, यानी कमोबेश कुछ मनासिर हमने 12वीं शरीफ के देखे थे। और दूसरा सफ़र हुआ ये 2023 की मार्च में। अच्छा, गालिबन 5 या 6 मार्च को आपकी तशरीफ़ आवरी थी, वो मौका था शबे बरात का। अच्छा, यानी जो 2 इवेंट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह यूँ तो पहली दफ़ा तशरीफ़ आवरी थी, मगर बस अंदाज़े बयान, मतलब क्या बंदा उसको बयान करेगा। यानी ज़िंदगी के अकबर हुसैन भाई मेरे हसीन तरीन लम्हात, यानी शहज़ादे हुज़ूर की सोहबत तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी पाई है, मगर वो चूँकि एक अंदाज़ था, एक तो बतौर ज़िम्मेदार की, उससे भी कि कई सारी चीज़ें बिलखुसूस सिक्योरिटी के मामलात, क्या बात, उसको देखना, उसके सारे मामलात, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर सफ़र, आगे का जदवल, आराम, तबीयत, खाना वगैरह सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जो है ना वो साथ साथ भी हैं। तो ये तो है ही। एक वाक़या जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है अभी इस आखिरी सफ़र का। अच्छा, हम सिलहट एक शहर है जहाँ हज़रत शाहजलाल यमनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ है, जिनके नाम पर ढाका का एयरपोर्ट भी है। अच्छा, यानी बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ के सबसे, तो उनके शहर में हमारा जदवल था खलीफा अमीर सुन्नत के साथ। हम रात वापसी आए, तकरीबन 9:30 बजे के आसपास फ़्लाइट थी, तो हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो फ़्लाइट शायद आधा घंटा डिले हो गई, तो हम बैठ गए वेटिंग एरिए में। तो बैठे हुए थे हम, 4-5 इस्लामी भाई और थे। तो इतने में एक बंदा आया, थोड़ा देर देखता रहा, करीब आकर वो साथ में बैठ गया। तो बांग्ला ज़बान में ही वो बांग्ला के इस्लामी भाइयों को उसने बात शुरू की। तो बात करते करते उसने कहा कि मुझे इनका मुरीद होना है। अच्छा, हाँ, मतलब मुझे इनका मुरीद होना है। ठीक है, उसको पहले बताया मुरीद क्या होता है, बैत क्या होती है, ये पीर साहब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे इनका मुरीद होना है। अच्छा, मेरा एयरपोर्ट पर ही हाथ में हाथ देकर वो माशाल्लाह मुरीद हो गया। अब वो ये कहता है कि वो इत्तेफाक से उस जहाज़ में मेरे बराबर में ही बैठ गए, हम दोनों का सफ़र साथी हो गया। अच्छा, तो वो उनके अल्फाज ये थे, वो रोने लगा, रो रहा है। अच्छा, वो कौन थे?
وہ تھا وہ بنگلہ دیش کے سمجھ لیں CIP پرسنس کہلاتے ہیں, کمرشل امپورٹڈ پرسنس. وہ 48 لوگ کوئی ہیں جن میں انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں, بڑے بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں. جی بالکل ٹائکونز ہوتے ہیں جو انڈسٹریلسٹ کہلاتے ہیں. اس کی کچھ انڈسٹریاں تھیں, ان میں سے وہ ایک CIP پرسن تھا. تو کہتا ہے ایکچولی میری فلائٹ 8 بجے تھی, میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا ایئرپورٹ کے قریب, ایئرپورٹ میں نماز وغیرہ پڑھتے پڑھتے میری فلائٹ ہو گئی مس. تو بہرحال مجھے جانا ہی تھا ڈھاکہ, تو میں نیکسٹ فلائٹ کے اندر میں نے کروا لیا, تو میں بیٹھا رہا. آپ کی جو فلائٹ ہے یہ ڈیلے نہیں ہوتی, جو مطلب عموماً یہ والی فلائٹس ہیں ڈیلے نہیں ہوتی ہیں اس ایئر لائن کی. آج وہ ڈیلے ہو گئی. کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری فلائٹ مس کیسے ہوئی اور آپ کی ڈیلے کیسے ہوئی, اور میں یہ یہاں ان کے پاس بیٹھا کیسے آ کے. تو کہتا بس ان کا چہرہ دیکھا اور میں آ کے بیٹھ گیا. اب وہ روئے جہاز میں بھی اور اپنی کیفیت. کہہ رہا میری پوری فیملی, وائف بچے سب UK کے اندر ہیں, میں خود اکیلا یہاں ہوتا ہوں, میرا UK آنا جانا لگا رہتا ہے. تو اب وہ اس کی کیفیت تھی. بہرحال وہ جہاز میں سفر رہا, تعارف رہا, باتیں رہیں. وہ اترے تو VIPs کے لیے ریمپ کارس ہوتی ہے جو جہاز سے اتر کر آپ کو ٹرمینل تک ڈراپ کرتی ہے الگ سے. شہزادے حضور کے لیے وہ تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے, مجھے بس ان کی گاڑی میں ساتھ بیٹھنا ہے. میں نے کہا جی بالکل بیٹھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو بٹھا دیا, میں باہر آ گیا اتفاق سے, 1-2 لائن میں اور بیٹھ گئے. جو گاڑی میں بیٹھا, جو ریمپ کار جو لے کر آ رہا تھا ڈرائیور, وہ کہتا ہے جب اس نے شہزادے حضور کو دیکھا نا, کہتا ہے ان کو تو میں نے کل رات خواب میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب وہ رونے لگ گیا ڈرائیور. اچھا. گاڑی کا جو کار کا ڈرائیور تھا وہ رونے لگا, وہ رو رہا ہے, اس سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی. اب وہ ٹرمینل پہ آ کے گاڑی سے میں پہلے پہنچ گیا تھا, تو وہ پیچھے آ رہے تھے, اس سے گاڑی نہیں چل رہی, وہ سلو آ رہا تھا. بہرحال وہ ٹرمینل کے قریب آ کر وہ گاڑی سے باہر ہی نہیں آ رہے کوئی. اب میں اسلامی میں کوئی اشارہ کروں بھائی باہر آ جائیں, چلنا ہے, اب باہر ہی نہیں آئے. اس نے بہرحال وہ ڈرائیور بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہاں دوبارہ مرید ہوئے جو شخصیت تھے, وہ اور رونے لگے. وہ ماحول بن گیا وہاں پر, اس کی بھی شاید ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس. تو اب وہ ایک ماحول بن گیا. اب بتائیے یہ کیا تھا کہ ان کے خواب میں رات میں کہہ رہا میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کل کہ میں ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر جا رہا ہوں. اچھا. یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں ان کو گاڑی میں کہیں لے کر جا رہا ہوں, کہاں یہ نہیں, میں گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں. تو آج یہ کیا ہو گیا, کیا بات ہے, اور وہ پرسن کا رک جانا, وہ ساری باتیں, یہ سب چیزیں. تو اس طرح بہت سارے واقعات برکت الحمدللہ سفر میں ساتھ جو ہے وہ اپنا کیا بات ہے. یہ جو ہے وہ یہ سب باتیں تو جو ہے وہ چلتی رہیں گی, لیکن ہمارے سلسلے کا چونکہ فارمیٹ یہ ہے کہ آئے ہوئے مہمان سے ہم کچھ جو ہے وہ اپنا, ٹھیک ہے آپ کے پیکیجز آج رہ جائیں گے ویسے بہت وہ رہ جائیں گے, کوئی بات نہیں. ناظرین سے ہم انشاءاللہ عز و جل آخر میں معذرت کر کے اگلے سلسلے میں کر لیں گے. دکھائیں بھائی اسکرین پر کچھ الفاظ والا ہم پورا کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اس میں 4 غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ میرے ساتھ جب پچھلے سالوں میں رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. تو دکھائیں حضرت کو جو ہے وہ, اور مدد کا آپشن ان کے لیے اوپن ہے. چلیے بھائی, جس کے پاس میرا نمبر ہو تو میری مدد کر دیجیے گا. مدد کیجیے گا. میرے پاس بھی نمبر ہے آپ کا. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ بھی کر سکتے ہیں. ہاں آپ کو یعنی 4 آپ کو غلطیاں ہیں. 2 غلطیوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو ہم کچھ اشارہ دیں. الف, اچھا میرے کو ڈر لگ رہا ہے کہ بغیر غلطی کے نہ پہنچ جائیں. نہیں, یہ واولز ہوتا ہے نا, ان میں سے ہوتا ہے ایسا ہی. چلو بس صحیح ہے پھر, ٹھیک ہے جی. ناظرین میں سے کوئی اگر پہنچ گیا ہو یا جو ہے وہ, تو فیس بک پر تو لوگ آپ کو دے رہے ہوں گے جو ہے وہ اپنا کہ فلاں لفظ بن رہا ہے نہیں بن رہا, انتظار کر رہے ہیں ابھی, انتظار کر رہے ہیں. میری کوشش ہے کہ بغیر غلطی کے پہنچوں, مگر ظاہر غلطیاں تو ہوں گی. چلیں جی, الف کے بعد میم. یار 1 منٹ رک جائیں, 1 منٹ لگائیں. یہ کیا ہے, آپ کو پتہ لگ گیا؟ نہیں, میں سب تکے لگا رہا ہوں. یار یہ کیسا مطلب تکا ہے یہ, اب تو میرے کو پتہ ہے. نہیں واقعی میں تکے لگا رہا ہوں, مجھے چلو بھائی جی. میم یا غوث پاک. اچھا یہ تو مجھے ایک میسج مجھے اب تک نہیں پتا کہ یہ کیا جملہ ہے, میں ویسے ہی لگوا رہا ہوں. اچھا مجھے ایک میسج آیا ہے امرود. نہیں ذرا پہلے غور تو کر لیں. امرود میسج کرنے والے کہ امرود میں ہیں 5 حروف اور اس میں 4 کھانے بنے ہوئے. پیارا ہے. سید صاحب پہنچ گئے. اچھا کہنے والے کا ایک کہہ رہے ہیں کہ اسود. اب اسود کیسے ہو سکتا ہے, میم لگ چکا ہے. اب ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے میسج کیا ہو.
اب تھوڑا مشکل یوں ہو گیا کہ کلیدی تو کرو نا یار، جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اچھا سا، یہ اب سے یا سا جو بھی بس جو ہے وہ یہ میرے کو بتاؤ، یہ آپ نے کیا کیا بھائی جان؟ یہ آپ میم تک تو چلو آپ نے، یہ سوائے سے کے باقیات تو تکے تھے. اچھا تکے تھے، وہ میں آپ کو، اچھا یہ آپ کو یاد ہے کیونکہ یہ جب آپ ہمارے ساتھ پہلے ہوا کرتے تھے تو ہم یہ مہمانوں میں سے تھے، مگر یہ مجھے وہ تو نہیں یاد بھی نہیں جو ہے وہ. اس میں اگر ہا لگاتے تو بھی نام بن جاتا ہے. نہیں، اس میں کوئی چیز کا نام رکھتے ہیں، یہ تو مجھے آئیڈیا تھا. ہم کسی ایک، اچھا ہم اصل میں متبرک کوئی چیز، مقام وغیرہ چیز کا نام یا مقام کا نام ہوتا ہے، ذہن اسی طرف جا رہا تھا. کیا مطلب آپ نے تو یار یعنی کیا اسپیچ لیس جو ہے وہ اپنا ہمیں کر دیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بھی چیزیں جو ہے وہ اپنا چلا لیے. مفتی حسان، من فضل ربی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہی آپ کو جو ہے وہ کہنا چاہیے. مفتی حسان صاحب نے رمضان المبارک میں عصر کے بعد والے مدری مذاکرے سے قبل ایک نعت شریف پڑھی تھی جس کی فرمائش ہمیں کی گئی تھی. الحمدللہ وہ ہم نے تیار کی ہوئی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں پھول کیا دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے کلام ملاحظہ کیا. جب کلام چل رہا تھا تو آپ نے اس پر مدنی فیس اور ایک پٹی دیکھی. تو ہمارے جو مہمان ہیں وہ مہمان سابقہ میزبان کو مفت کے مشورے نہیں، اب انشاءاللہ ہم نے ایک سلسلہ بنایا ہے. اب آپ ہاں آگے ہمارے ساتھ آپ آگے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے تو جو ہے وہ اپنا نہیں نا. اور سید صاحب کو بھی جو ہے وہ اپنا نہیں چھوڑیں گے. سید تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ پہلے. لیکن یہ جو فیس بک والے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اس کا آپ کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو مدنی فیس بھی ادا کر دی تھی اور آپ نے ابھی تک وہ کلام ہمیں سنایا نہیں. یا ربنا ارحم لنا، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں. اور حج کا سیزن ہے، اس سیزن میں تو چلانا چاہیے تھا آپ کو. یار یہ میں نے آپ کا میسج فارورڈ کیا تھا جو ہے وہ اپنا اسلام، ان کا کہنا تھا یہ ہم چلا چکے ہیں پہلے. تو حج کا سیزن ہے، بہت ساری چیزیں تو ایسی ہے کہ آپ پہلے بھی چلا چکے لیکن دوبارہ بھی چلاتے ہیں. چلیں بھائی جو ہے وہ اپنا آپ نے سن لیا. آئندہ ممکن ہوا تو انشاءاللہ اس کو تیار کریں گے. وہ یہ حضرت پوچھ رہے تھے کہ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایصال ثواب یعنی ایک قرآن پاک کا ثواب. تو یہ مدری فیس تو الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن پاک کا. تو یہ مدری فیس میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا 5000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے کچھ دیر پہلے، اس طرح آتے ہیں درود پاک کے تحفے آتے ہیں وہ پڑھیں گے. تو وہ ایصال ثواب نے ثواب کا تحفہ کس کو دے رہے ہیں؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کو، ہاں سب کو دے دیں. سبحان اللہ جو ہے وہ اپنا کیا بات ہے جی. اب چونکہ امیر سنت کا الحمدللہ تذکرہ بھی جو ہے وہ چلتا رہا. امیر سنت کا ایک کلپ جو ہے وہ اپنا ہمیں کہا گیا تھا غالباً نزا وغیرہ کے اور کے حوالے سے، فیس بک کے غالباً ناظرین میں سے کسی کا تھا، تو ہم نے الحمدللہ وہ تیار کیا تھا. تو وہ کلپ آئیے دیکھتے ہیں. وقت نزا کیا ہے اور ہم کو کیسے پتہ چلے کہ اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟
روح نکلنے کا جو عمل ہے وہ نزعہ کہلاتا ہے. اب اس پر کیا بندہ عمل کرے گا؟ اس وقت تو وہ نزع کی کیفیت میں اللہ توفیق دے گا تو کلمہ درود اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا. اور جو مطلب بس گانے وغیرہ سنتے ہیں نا، ان کے لبوں پہ گانے ہوتے ہیں یا گالیاں بکرے ہوتے ہیں. یہ بھی میں نے ایک بار اسی طرح کا کچھ بیان کیا تھا، زمانہ ہو گیا تو کہ کوئی کسی نے بتایا کہ ایک آدمی آیا ہوتا، وہ بولتا تھا میں جنا ہاسپٹل کارڈیو میں کام کرتا ہوں، کارڈیو کا جو شعبہ ہے اس میں دل کا. تو بولا میں نے تو کافی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ صحیح بولتا ہے مولانا کہ جو میں نے ابھی بات کی نا، اس نے کہا یہ صحیح بولتا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو مرتے دیکھا ہے کہ کوئی اس وقت مرتے وقت گالیاں بک رہا ہوتا تھا، کوئی گانے بول رہا ہوتا، کوئی اول فل بک رہا ہوتا. بس میں نے ایک ہی آدمی اب تک دیکھا ہے کہ جس کی نزا تھی مرتے وقت اس کے وہ درود پاک پڑھ رہا تھا. تو وہ کوئی سنی ہوگا، پکا عاشق رسول ہوگا. تو بہرحال یہ کہ اب کارڈیو میں بھی ٹی وی اسکرین لگے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں بیچارے. اللہ کی پناہ یار، وہ بے پردہ نرسیں منڈلا رہی ہوتی ہیں. اور اللہ کریم بس عافیت سے مدینے میں شہادت دے دے محبوب کے جلووں میں. باقی ہاسپٹلوں کے ماحول جو ہے نا بڑے دردناک ہیں، شریعت کے تعلق سے بہت دردناک ہے. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. اللہ کے نظر میں محبوب کا جلوہ نصیب ہو جائے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق رسول کا نقشہ کھینچتے اس کی کیفیت بتاتے ہیں. دے اس کو دم نظرہ اگر حور بھی ساغر، ساغر مانے جام، یعنی نزا کے وقت سخت پیاس لگے گی. تو نزا کے وقت اگر جنت کی حور آ کر بھی اس کو جام پیش کرے گی پیاس بجھانے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ دے اس کو دم نظرہ اگر حور بھی ساغر، منہ پھیر لے جو تشنہ دیدار تیرا ہو، منہ پھیر لے جو تشنہ دیدار تیرا ہو. یعنی یا رسول اللہ جو نزا کے عالم میں عاشق رسول ہوگا، اگر اس کو جنتی حور آ کر جام پیش کرے گی تب بھی وہ منہ پھیر لے گا، کیونکہ وہ تو آپ کے دیدار سے پیاس بجھانا چاہتا ہے. کاش کرم ہو جائے تو کیا بات ہے. آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. سکرات کی جب سختیاں سرکار اتاری، للہ مجھے اپنے
ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ آج رضا بھائی موجود ہیں اور ان کے بنگلہ دیش کے سفر کا احوال ہم جان رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جانشین امیل سنت کے جو ہے وہ اپنا کلپس ملاحظہ کیجئے، اور اس کے اندر جانشین امیل سنت کے حوالے سے وہاں کے حوالے سے واقعہ بھی جو ہے وہ سماعت فرمایا۔ تو الحمدللہ جیسے ہی میں نے عرض کی تھی کہ نگران شورا بھی تشریف لے گئے ہیں، اور غالباً رضا بھائی نگران شورا کتنے سالوں کے بعد یہ جانا ہوا ہے آپ کے علم میں؟ تقریباً 16 سال بعد۔ 16 سال کے بعد بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنا گئے۔ اللہ 2007 میں تشریف لائے تھے۔ اچھا، یہ جو نگران شورا وہ جو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، حادثہ جس میں ہوا تھا، وہ حادثہ ہوا تھا، وہ 2007 میں، وہ 2007 میں، اس کے بعد وہ گئے ہی نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ اچھا، اب جانا ہوا ہے نگران شورا کا الحمدللہ، اور کیسا رہا یہ آئیے دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ نگران شورار আগমন، نگران شورار আগমন، আল্লাহ তাআলার দান এই দাওয়াত ইসলামী, প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী। اللہ سے ڈرو، خوشی منانی ہے نا تو بس شکرانے کے نفل پڑھ لو۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ بہت کچھ ہے میرے پاس، دوستوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تعلقات بھی بہت سارے بنے ہوئے ہیں، مگر میں اس سے پوچھتا تیرے پاس سب کچھ ہے، نماز پڑھنے آتی ہے؟ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے۔ حرام کمائی سے گھر میں جھگڑے، فساد، نا اتفاقی آتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بنگلہ دیش والوں کی خوش نصیبی ہے، جن نگران شورا کو مدنی چینل پر دیکھتے تھے، خوابوں میں سوچتے تھے کہ نگران شورا کو قریب سے دیکھیں گے، تو دیکھ لیجئے نگران شورا آ گئے ماشاءاللہ۔ بڑا سوچو گے تو بڑا کرو گے۔ لوگوں نے سمندر کے اندر گھر بنا لیے، بادلوں میں چلے گئے، اسپیس پہ چلے گئے، کہاں نہیں گئی دنیا؟ سوچی تو گئی نا۔ اب دنیا بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی چیزیں کرنے کے لیے دنیا سوچے، آپ کو دین کا کام کیسے کرنا ہے آپ نہیں سوچو گے۔ میرے نگران جو جتنا غریب ہوتا ہے نا، میرا پیر اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبی ہوتی ہے۔ امیل سنت آپ سے بہت محبت کرتا ہے، یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ پیر صاحب ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا کیا بات ہے رضا بھائی، کیا کہتے ہیں امیل سنت سے محبت کا جو، یعنی جیسے ہی یعنی وہاں تذکرہ ہوتا ہے، بس یہ ہم نے دیکھا ہے، لائیو بھی مناظر دیکھے ہیں آپ، مدنی مذاکرے میں گفتگو کا سلسلہ، اور یہ ایک تو یہ آپ سے جو ہے وہ اپنا پوچھنا ہے، پھر دوسرا یہ پوچھنا ہے نگران شورا غالباً آپ نے 16 سال کا کہا، اچھا جب نگران شورا تشریف لے آئے تھے تو مشاورت کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹرانسمیشن یا دیگر کے حوالے سے، تو نگران شورا نے اپنا بتایا تھا کہ نگران شورا کی وہاں جا کر نا طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو نگران شورا نے کہا کہ جو اناؤنسڈ جو ہے وہ اپنا جدول تھا، بعض یعنی اجتماعات وغیرہ یا بعض مشورے، کیا کہتے ہیں آپ نے ہیں، حالانکہ نگران شورا کی طبیعت اس طرح کی تھی نہیں جو ہے وہ اپنا، اس کے باوجود بھی الحمدللہ جو ہے وہ حضرت تشریف لائے تو وہ اسی دن سے ہی یعنی جب آئے ویسے آئے تھے تو فرما رہے تھے نہیں، فرما رہے تھے کہ راستے میں جو ہے وہ اپنا فلو
نزلہ اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے جب فلو ہوتا ہے تو بخار بھی ساتھ آتا ہے، جیسے میں درد بھی آتا ہے. اچھا ہماری سیم ڈے ہی چٹاگانگ فلائٹ تھی، ڈھاکا اترتے تھوڑی دیر آرام ہوا، پہنچتے ہی تھوڑی مطلب رات فلائٹ تھی چٹاگانگ، وہاں پہنچے، وہاں کا جدول اب رات نا ایسے بالکل وہ ہو گئے نا، تو فرمایا جدول کیا ہے، تو میں نے کہا اب کل یہ ہے کہ اب جو اناؤنس کر دیا اسے بیک نہیں آنا، اب جو اب تیاری ہو گئی ہے نا تو وہ نہیں آنا. میں نے کہا ایسے ہم کر لیں گے، آپ آرام کریں ہم کر لیں گے. کہہ رہے نہیں جو ہو گیا اناؤنس وہ کرنا ہے، وہ تقریباً اناؤنس ہی تھا، یعنی کہ جو اناؤنس تھا. تو الحمدللہ میرے حساب سے کوئی جدول مس نہیں ہونے دیا اس صاحب نے. اور ایک شہر میں ایسا ہو رہا تھا کہ شاید ایسا جائیں یا نہ جائیں، پھر فرمایا کہ یار جانا ہے، مطلب شہر میں پہنچ جائیں گے، پہلے وہاں لیٹ جائیں گے، جانا ہے. مگر وہاں گئے، پھر جو بھی سارے معاملات تھے وہ سب ہوئے. تو میں نے کہا یہ جو نا ول پاور بہت اسٹرانگ ہے بھائی، ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. یعنی یوں سمجھے کہ اگر بعض اوقات بندہ یعنی یہ ہوتا ہے نا یار نہیں تو وہ پھر بخار یا کوئی بھی چیز ہے نا وہ بندے پر حاوی ہو جاتی ہے. جو یاد ہے چٹاگانگ میں تھے ہم، شاید دوسرا تیسرا دن تھا وہ. صحیح ہے. تو میڈیسنس وغیرہ ہے سب لے رہے تھے، دوائیاں چل رہی تھیں. تو ہم اچھا ہائی صاحب روم میں جاتے تو پھر باہر وہ نہیں آتے تھے، تو وہ ہم روم کے باہر بیٹھے ہوئے 7-8 ٹائم بھائی باتیں کر رہے تھے آپس میں، کوئی لیٹا ہوا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی کس کیفیت میں تھا. تو ہائی صاحب اچانک سے آ گئے تو ایک دم آواز رضا، تو میں بھی وہیں کہیں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی ایک دم سارے کھڑے ہو گئے ایک دم سے. پھر مسکرائے، فرمانے لگا دیکھو میری آہستہ طبیعت سیٹ ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے نا آپ لوگ تیار ہے وہ اپنا. تو ماشاء اللہ اکبر، کیا بات ہے. جو ہے سفر رہا الحمدللہ. عبدالحبیب بھائی کا بھی پچھلے دنوں ترکی کا جو سفر ہوا تھا نا، جی وہ جب زلزلہ آیا تھا، جی زلزلہ آیا تھا، ذہنی آزمائش کے دوران ہی ہوا تھا. تو ول پاور نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے. کیوں مضبوط نہیں ہوگا؟ یہ جانے سے پہلے امیر علیہ سنت کو سے دعائیں لے کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی گئے ترکی تو امیر علیہ سنت سے دعائیں لے کے گئے، اور امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جانا تو آج نکلو. رات ہی رات پاپا نے دعائیں دے کے رخصت کیا. تو اسی طرح جتنی بھی اراکین شورائیں یہ جاتے ہوں گے بیرون ملک تو امیر علیہ سنت سے دعائیں تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور آپ نے فرمایا زبردست بات کر دیا. بنگلہ دیش والوں کو بڑی محبت امیر علیہ سنت سے. تو مدنی مذاکروں میں ہم نے بھی دیکھا کہ امیر علیہ سنت بہت محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے. میرے بنگلہ دیش والے. اور پھر واپا یہ جو فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہے کہ 11ویں شریف پر سرکاری چھٹی ہو. یہ کمال ہے بنگلہ دیش. اچھا یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اراکین شورا جاتے ہیں دعائیں لے کے، وہ جو کلام ہے نا ہمارا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش چاہے انگلستان ہو. اب یہ کلام حاجی شاہد صاحب کا لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. تو مجھے ابھی پتہ لگا کیا اس کی وجہ کیا تھی. فرماتے ہیں کہ 2004 میں جب حاجی شاہد صاحب بنگلہ دیش جا رہے تھے تو اس وقت ایسا تھا کہ 3 دن کا اجتماع جو ملتان شریف میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں حاج صاحب کے پاس تھیں، اور 250 مجالس تھیں. تو اسی الگ سفر بھی تھا بنگلہ دیش کا اور ساتھ میں اجتماع بھی تھا. تو حاج صاحب کا تھا شاید 10-12 دن کے لیے جانے کا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو فرمایا باپا نے کہ آپ سنا جا رہے ہیں بنگلہ دیش، تو وہاں بڑی دین سے محبت ہے. جی کتنا؟ فرمایا باپا اتنا، مطلب سفر. باپا نے فرمایا تو بہت کم ہے، وہاں تو دین کی تیری محبت ہے کہ زیادہ ہونا چاہیے. تو حاجی شاہد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی کہ آپ فرما دیں میں واپسی نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. اور کہہ رہے ہیں کہ پھر امیر علیہ سنت مسکرائے، فرمایا کہ نہیں آپ خود طے کر لیں. تو حاجی شاہد فرماتے ہیں کہ اگر امیر علیہ سنت فرماتے تو واقعی میں واپسی نہیں آتا، کہ میں واپسی ہی نہیں آتا. تو پھر امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ نہیں آپ خود دیکھ لیں. تو پھر بہرحال وہ شاید 1-1.5 مہینہ حساب تھے وہاں جو ہے. تو کہنے کا یہ کہ واقعی جو جاتا ہے دعائیں لے کر جاتا ہے اور اس کی بڑی برکت ہے. میں بھی جب حاضر ہوا الحمدللہ تو مجھے ایک تھا کہ آپ کو تو پتہ یہ پور بھائی تو ہے نہیں یہاں، گھر والدین وغیرہ اکیلے. یہ تذکرہ میں نے جو ہے وہ اپنا میں نے کرنا تھا ناظرین کو. سید صاحب آپ جو ہے وہ اپنا مجھے بتائیں الحمدللہ آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ 7 بھائی ہیں. 7 آپ لوگ جو ہے وہ اپنا بھائی ہیں. یعنی جب بیٹے جوان ہو رہے ہوتے ہیں باپ کو ایک امید جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے الحمدللہ ایز اے سہارا. مطلب بہت سارے گھر کے معاملات چیزیں ہوتی ہیں کہ باپ جب یعنی اس بحیثیت اپنی باڈی کے حساب سے اس کمزوری نقاہت محسوس کرتا ہے تو جوان اولاد ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو ایک سہارا ہوتا ہے کہ یار یہ کام ہے تو یہ بھی کر لے گا، اتنے سارے جو ہے وہ اپنا بیٹے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ الحمدللہ یوں سمجھے کہ یہ امیر سنت کی تربیت ہے کہ یعنی رضا بھائی کا کوئی بھائی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، یہ اکلوتے ہے. اور یوں سمجھے کہ کمال ہے یار ان کے جو ہے وہ اپنا والدین پر کہ اپنا یعنی بیٹا جو ہے وہ. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ باپ بعض اوقات دل پہ پتھر رکھ بھی لیتا ہے لیکن والدہ تو والدہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ دین کا کام جو ہے وہ اپنا کرنے کے لیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہو کہ بیٹا تو چلو بھیج دیا
لیکن والد چلے گھر پر ہے تو گھر کے کام آپ کو پتہ ہے علی بھائی کے جو ہے وہ اپنا مصروفیت رکن شورا ہے الحمدللہ، مطلب یوں سمجھیں کہ یہاں پر بھی فیضان مدینہ جدول کام یہ وہ، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ عز و جل گھر چل ہی رہا ہے نا. ہمارے یہاں مطلب کیا کہتے ہیں عذر بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی یار مطلب اگر یہ چلا جائے گا تو گھر کے کام دیگر چیزیں کون جو ہے وہ اپنا دیکھے گا، آپ کو پتہ ہے. جب والد صاحب نے یہ کیا تو پھر بیٹے نے بھی تو یہی کیا نا الحمدللہ، اپنے ایک بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے. ہاں یہ بھی دوسرے کو یہاں پر کمال ہے جو ہے وہ اپنا، یعنی رضا بھائی کے 2 شہزادے ہیں تو اس میں سے ایک رضا بھائی نے بنگلہ دیش میں اپنے پاس رکھ لیا اور ایک اپنے یعنی اس بچے کے دادا دادی کے جو ہے وہ اپنا حوالے کر دیا. یہ بھی ایک کمال تھا. اور کمال رضا بھائی نے اسکرین پر دکھانے والا جو ہم نے اسمت سرمہ کا لفظ ہے اس میں بھی جو ہے وہ اپنا کیا. تو اب دیکھتے ہیں اشعار میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دکھائیے جی جو ہے وہ اپنا اسکرین پر کچھ وہ کیا کہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ کی صورت میں جو کچھ ویڈیوز میں اشعار پوچھیں گے. اچھا یہ والا ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ پہنچنا ہے. کیا اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے بھائی. رضا اپنا میں یوں پوچھا ہوں کہ اس میں کلام میں نہیں پڑھا تھا. عبدالحبیب بھائی ایئرپورٹ پر ہیں. اچھا میرے گانے بتا دو آپ کو، میں نہیں بتاؤں گا. نہیں تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم نے وہی ہو. صحیح ہے صاحب، آپ جو کلام پڑھا نا وہی ہے. اچھا کیا ہے یہ رضا ذرا مطلب یہ آپ دیکھو یہ جو ہم نے کلپس لگائے نا، مبارک سفر کا تذکرہ ہے اس میں. وہ تو واضح ہو رہا ہے کہ سفر ہے. سفر نہیں، یہ آپ دیکھیں یہ کلپس ایسے نہیں ہیں. مثال کے طور ہم مدینہ شریف کھڑکی کے باہر سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے تو ہم نے یہ جو اندر شیر نہیں آ رہا اصل میں. اچھا شیر نہیں آیا، مجھے پتہ ہے آپ کا، حالانکہ میں نے آسان ڈھونڈا تھا آپ کے لیے. نہیں یہ شیر ایسا نہیں کرو یار. سمجھ میں تو یہ تو ہے کہ کچھ مدد کر دیں بھائی. میرا نمبر جن جن کے پاس ہے، موبائل میں نے ہاتھ میں لیا ہے. شاہ صاحب کو بھی ہے اجازت، کر سکتے ہیں یہ مدد کر سکتے ہیں. سید صاحب یار یہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ کا آدمی ہے. آج آپ نے مجھے بھی نہیں دکھائے اشعار وغیرہ. صحیح ہے لیکن آپ ماسٹر ہیں، آپ کو پورے سال رضا بھائی کی عدم موجودگی میں ناظرین آپ سے ہی جو ہے وہ پوچھتے رہے ہیں اشعار. اچھا یہ تو حالانکہ آسان ہے رضا جو ہے وہ یہ کلام، اور یہ کلام بھی امیر علیہ سنت کا ہی میرا خیال. جی وہ تو ٹھیک ہے مگر اب کھڑکی کہاں سے آئے گی کسی شہر؟ مبارک سفر. اچھا مجھے اجازت دے دیں، میں اپنا وہ سرچ کر سکتا ہوں موبائل پہ. یہ سرچ وغیرہ نہیں کرو. بھائی دیکھیں یہ مبارک سفر ہے اور قافلہ کھڑا ہوا ہے. وہ تو اب آپ اشعار بتا رہے ہو کہ اچھا سید صاحب چلو اب آپ میرے کو لگتا ہے کہ غلطی پہنچ رہے ہو. بتاؤ آپ، چلو قافلہ پھر مدینے کا تیار. بتاؤ نہیں سید صاحب، اب آپ بتاؤ. یہ والا کلام کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ والا ناظرین بتائیں کہ کھڑکی نہیں ہے. جو یہ کلام کہہ رہے ہیں اس میں کھڑکی کا شاید ذکر نہیں ہے. ایک میسج آیا، یا رب مدینے مستانہ بن کے جاؤں. میں عرض کر رہا ہوں آپ کھڑکی آپ مجھے صرف ایک اجازت دے دیں. حضرت کھڑکی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کھڑکی کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی تو دیکھو. سب دیکھ رہا ہوں مگر وہ مجھے دے دیں پرمیشن، صرف میں سرچ کر لوں. نہیں یہ سرچ ورچ نہیں کرنا. پھر کیسے ہوگا؟ دانش بھائی جو ہے وہ، دانش بھائی آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہماری مدد کر دیں دانش بھائی. بھائی یہ کوئی ٹائم وائم لگا نہیں لگا سید صاحب؟ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اندر جو مطلب ہاں یہ کیا دکھایا ہم نے؟ کوئی یہ بستر نظر آ رہا ہے. ہاں تو اب ذرا غور کرو. وہ جا رہے ہیں مدینہ، یہ بستر ہے. مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینہ. سبحان اللہ، یہ کسی نے مدد کی ہے. یقیناً مدد کی ہے. کیا بات ہے سید صاحب. ذرا حضرت آپ یہ مائک کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ سنائیے گا. سبحان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ 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 فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ 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 فی امان اللہ. کبھی تو سبحان اللہ. رضا بھائی ایک میسج آیا ہے کہ رضا بھائی سے پوچھیے گا کہ بنگلہ دیش والوں میں ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے انہیں اتنا عشق مرشد نصیب ہے. حالانکہ اس کے علاوہ بھی
मुख्तलिफ ममालिक में भी लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनका कोई एक है, मतलब आप ये कहेंगे इनके नसीब। असल में जो एक चीज़ देखी है कि मुरीद को पीर से मोहब्बत तब ज़्यादा होती है जब पीर को भी उनसे मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है, तो ये वजह नज़र आती है। और अमीर अहले सुन्नत की जो आदत मुबारका है, आप गरीबों से मोहब्बत ज़्यादा फरमाते हैं। आपने देखा होगा फ़ुक़राउल मदीना गरीब, ठीक है, बांग्लादेश की इकनॉमिकली पोजीशन मच बेटर देन पाकिस्तान देन अदर, वो अलग चीज़ है, मगर हमारे जो लोग हैं, हमारे इस्लामी भाई ज़्यादा गरीब ही होते हैं। तो एक तो ये वजह लगती है कि पीर को जितनी मोहब्बत मुरीद से होगी, मुरीद को भी उतनी मोहब्बत ज़्यादा होगी। जिस दिन पीर की तवज्जो आगे पीछे हुई, उस दिन फिर मुरीद भी आगे पीछे हो जाएगा। तो एक तो ये वजह लगती है। दूसरी चीज़ हुज़ूर, वैसे बांग्लादेश जो कौम है ना, पर्सनली वो पीरों से मोहब्बत करने वाली है, यानी औलिया से मोहब्बत करने वाली है। मैं ख़ुद देखा कई मरतबा कि मज़ार शरीफ होकर रास्ते में वो साइकिल रिक्शा चलता है ना, हमारे यहाँ तो खैर नहीं, साइकिल रिक्शा होता है, तो वो साइकिल रिक्शे वाला भी वो झुक कर पहले मज़ार शरीफ के साथ झुकता हुआ जाए। क्या बात है। और मज़ार शरीफ पर हाज़िरी का जो अंदाज़ है और जो मज़ारात है वो माशाअल्लाह ज़बरदस्त। फिर एक और चीज़ कि अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत की वजह एक और जो नज़र आती है, नेमत दूर होना सरकार फिर कदर आती है। क्या बात। मैं कल हमारा जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी एक मिल गया, तो कल मैं सफुरा टाउन था, परसों मैं मेमार में था, तो वहाँ बैठे थे। मेमार से अगर मतलब गुलशन मेमार से लेकर हमारा फैज़ान मदीना 26 किलोमीटर, एक अंदाज़ा मैंने लगाया ऐसे ही। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें, हम कराची में फैज़ान मदीना से वो सेंटर है जी, अब चारों तरफ से लगा लें तो तकरीबन एक मैंने अंदाज़ा लगाया 26 किलोमीटर। मैंने कहा हम 26 किलोमीटर 26वीं वाले के पास पहुंचने में हमें जो है ना वो मुश्किल नज़र आता है बाज़ औक़ात। हम ये मदनी मुज़ाकरे ना हमें मदनी मुज़ाकरे में, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में मैंने कहा ना हमें वीज़ा लेना है, ना हमें पासपोर्ट चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए। लिटरली पिछले साल बांग्लादेश के चंद इस्लामी भाई आए थे, आपने भी देखा होगा, उनकी मोहब्बत, उनके अंदाज़। एक से मेरी बात हुई, कैसे आए, मुझे पता है इतने मच वो नहीं है, मेरा कैपेबल नहीं है, कैसे आए। अकबर हुसैन भाई के जुमले ने हिला दिया। कहता है रज़ा भाई मैं अपनी ज़मीन बेच कर आया हूँ। अपनी ज़मीन, घर, प्रॉपर्टी, यानी पाकिस्तान आने, अमीर सुन्नत की बारगाह में आने के लिए प्रॉपर्टी बेच कर आ गया हूँ, क्योंकि टिकट ज़ाहिर है कि लाख सवा लाख का टिकट, ये वो कह रहा आपको तो पता ही रहता है मेरे पास क्या, तो मैं ज़मीन बेच कर आ गया हूँ। मैंने कहा यार ये कौन सा है, मतलब ये कौन सा ज़ौक़ है। अब बताएं, बंदा पीर साहब की बारगाह में हाज़िरी के लिए, और यहाँ पर भी वही लाइनों में और सारी चीज़ें, और वही मतलब चंद सेकंड की वो जो तरकीब है, तो कहता बस ये था कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार अमीर अहले सुन्नत को आँखों से देख लो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो करीब में बिलखुसूस कराची वाले जो है वो स्पेशली कराची वाले, उनको जो है वो अपना, क्या बात है जी। हम सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। चीज़ें तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए इंशाल्लाह। रज़ा भाई अब यहाँ हैं, कुछ सवालात भी हैं। जी जी जी, साथ साथ रज़ा भाई के लिए ये सवाल है कि रज़ा भाई ये बताइए कि आपकी मदीने पाक हाज़िरी हुई है, अगर हुई है तो कोई यादगार मौका, लम्हा? मदीने पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई है, और मदीने में तो वो घड़ी यादगार थी जब पहली मरतबा उम्मत खज़रा को देखा था आँखों से, वो सबसे बड़ी यादगार है। क्या बात, तो कोई यादगार नहीं है। अच्छा, एक शिकायत है रज़ा भाई से, कर लें रज़ा भाई? कर लें। कह रहे हैं कि रज़ा भाई ने ये फरमाया था कि जिसका भी मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल की कुरानदाजी में इनाम निकलेगा, उसे साथ साथ एक पेन भी भेजा करूँगा। आपने तोहफे तो भेज दिए, मगर रज़ा भाई वाले पेन का अभी भी इंतज़ार है। वो पेन के लिए मैं तमाम नाजरीन से, बिलखुसूस अकबर हुसैन वैसे माज़रत, क्योंकि मैं था नहीं असल में। वो बहरहाल कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो घर पर हैं, वो ले लें कर लें, बहरहाल मैं हाज़िर हो गया हूँ, और मैं इंशाल्लाह अब जो यानी इससे पहले का तो जो हो गया पहले का मुआफ़ फरमा दें। बहरहाल जो लेना चाहे वो अकबर हुसैन वैसे इनसे मुझे से रब्ता कर ले। बहरहाल ये कि अब जो इंशाल्लाह अब आपको कलाम है अशफाक भाई ने पढ़ा है, ये मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। अच्छा, इतना तो आपको भी माशाल्लाह आ गया। ये वाले शेर में फिर भी पहुंच जाएंगे, जो आपने दिखाया ना वो बड़ा मुश्किल। अच्छा, वो मुश्किल था। आइए सुनते हैं। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, मेरी बात
مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا ہے، مجھے موت آقا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کش کو بھر بھرتے، کش کو بھر بھرتے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، آقا تو نے اتنا بھر دیا ہے، کش کو بھر بھرتے، کش کو بھر بھرتے۔ ماشاء اللہ آپ نے جو ہے وہ دیکھا، ہم نے رضا بھائی سے ایک شعر پوچھا اور ایک کوئز جو ہے وہ اپنا ان کا، یعنی ویسے اشعار میں جسے میں جتنا میں کمزور ہوں اتنا تو آپ نہیں ہیں، آپ کو ویسے تو کچھ آتے ہی ہیں، اور سید صاحب تو ماشاءاللہ اس معاملے میں مضبوط ہیں، لیکن آپ کا آئی کیو لیول ہم نے دیکھا وہ اس کے اندر دوسرے والے میں میرا کوئی آئی کیو نہیں تھا، ابھی وہ تو مدد دیکھیں تھی۔ تعریف کرنے کے بعد تبھی تو ہم نے دکھانا ہے، دکھائیں جی، تو ایک اور ان سے جو ہے وہ ہم آپ اللفظ والا کوئز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں رضا بھائی کیسے پہنچتے ہیں۔ جی مددگار جو ہیں وہ، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی ہے؟ ہاں جی اسی طرح کا ہے۔ اچھا آپ کے مددگار ماشاءاللہ فیس بک پر بھی ایکٹیو ہیں؟ اچھا جزاک اللہ خیرہ، جو فیس بک والے ہیں وہ آپ مجھے الگ سے بتا دیجیے گا۔ چلو یہ سید صاحب کو بھی نہیں پتا، آپ فی الحال ان کے ساتھ مشاورت کر کے جو ہے وہ آپ چل سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صاحب آپ بھی مدد لیکن آپ ان کی مشاورت سے لفظ لگوائیے گا۔ میں نہیں بتاؤں گا، یہی بتائیں گے۔ نہیں کوئی مدد تو آپ بھی کر رضا بھائی خود پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں۔ عین، یار یہ نہیں کرو بھائی، ایک منٹ، ایک جملہ میرا، رے، یہ بھائی فے، حاجی سارے جمع ہو جائیں گے اوپر، تے، جو حالت احرام میں پہنچ گیا۔ یہ مجھے بتاؤ، یہ پرچہ آؤٹ لگ رہا ہے میرے کو جو ہے وہ، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ملے گا، اتفاق سے وہ عرفات آ گیا ذہن میں، میں نے ملایا تو میں نے کہا نہیں مل رہا ہے۔ نہیں کیسے مل رہا ہے یار؟ ابھی ہم نے نہ کوئی آپ کو اشارہ دیا، کیا چیز ہے؟ آپ نے عین کیسے لگایا شروع میں یہ بتاؤ؟ وہ عرفات آیا نا، جب عرفات آ گیا تھا اس کے بعد میں نے عین لگوا دیا۔ اچھا جبھی تو میں اتنی فاسٹ چلا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمیں لیول تو برابر کرنا ہی ہے نا، آئی کیو لیول دکھائیں بھائی۔ دوسرا ایک دو شعر آپ کے لیے تیار کیے تھے، وہ بھی دکھا دیں شعر۔ ہاں دل سورج، یہ جو طریقہ نا یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، حالانکہ یار آپ غور کریں تو صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا۔ سید صاحب میرے کو لگتا ہے پہنچ جائیں گے اگر غور یہ ان الفاظوں پر، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ جس طرح بھی الفاظ کہہ رہے تھے نا رضا بھائی منہ سے، وہ بولتے رہیں جس طرح آپ کچھ دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کیا کیا ہے۔ سورج طلوع کھلتی، آپ کو اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے؟
اب اس میں وہ تو ہے, وہ منقبت کا ایک شعر بھی ہے پر اس میں سورج نہیں ہے. نہیں آپ اچھا مجھے بتاؤ اس میں آپ کو نظر کیا کیا آ رہا ہے؟ سورج کا طلوع ہونا, پھول کا کھلنا. سورج کے طلوع ہونے سے آپ کیا 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 مراد لے رہے ہیں؟ طلوع کوئی ایسا صبح, صبح یہ دیکھیں نا صبح طیبہ میں ہوئی مگر وہ بن نہیں نہیں. اب آپ دیکھیں دوسری اور کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں؟ صبح ایک جگہ تھے, ایک اس ونڈو میں آپ پہنچ گئے صبح, اب اس سے نیچے والی میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھ کو مدد کر دیں اس میں بھی. مدد تو میرے کو لگتا ہے بقیہ انشاءاللہ پہنچا دیں گے. سید صاحب فیس بک والے, رضا بھائی کو یاد کریں, فیس بک والے ماشاءاللہ کافی دن. بہرحال مجھے جو میسیجز آنا شروع ہوئے ہیں وہ انہوں نے ناظرین پہنچ گئے ہیں جو ہے وہ. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو دل ہے. دل ہے. ارے ایک کیا ہے؟ دل کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ دل کے نیچے کیا؟ دل کون سا, اوپر والا نیچے والا؟ نیچے والا دل ہے. اوپر والا کیا ہے؟ جگر ہے. اچھا سید صاحب مائک آپ کے ہاتھ میں. ایک منٹ, یہ جگر ہے. ناظرین پہنچ گئے ہیں بھائی. کھلیاں نہیں, وہ نہیں ہے آراست کا کھلا میرے دل کی کلی. نہیں نہیں نہیں, وہ کلیاں کھلی ہیں کہ نا نا بھینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. اگلا شعر کیا ہے؟ کلیاں کھلی ہیں دل کی, کلیاں کھلی دلوں کی, یہ راہ, یہ کلیاں کھلی دلوں کی, ہوا یہ کدھر کی ہے. کیا بات ہے بھائی, پہنچ گئے ماشاءاللہ. سید صاحب سنا دیں. بینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, بینی سبحانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی, ہوائیں کدھر کی ہے. سبحان اللہ. ہمیں کچھ اسپیس ہے, کچھ 2-4 منٹ ہم اپنے سلسلے کو اوپر لے جا سکتے ہیں. ایک چونکہ امیر سنت کا تذکرہ ہوا ہے, بیسیکلی وہ کلام ویسے تو امیر سنت کی تو منقبت نہیں ہے, یوں تو اس طرح تو آپ پڑھ دیں وہ اللہ اللہ کریے تانگل بردی ہے. تو ویسے ظاہری بات ہے مدنی چینل پہ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے امیر سنت ہی سے جو ہے وہ اپنا مرید ہوں, تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے پیر کا تصور جو ہے وہ اپنا کر سکتا ہے. تو خلیل بھائی نے جو ہے وہ کلام پڑھا ہے اللہ اللہ کریے تے تانگل بندی ہے, وہ دیکھتے ہیں. اللہ اللہ کریے تے تانگل بندی ہے, کامل مرشد چھڑیے تے تانگل بندی ہے, مرشد دا کم حق دے راستے پا دینا, مرشد دا کم حق دے راستے پا دینا, پیر سنبھل کے دھریے تانگل بڑھ دیے, کامل مرشد چھڑیے تانگل بڑھ دیے. اللہ دیا زر بالا کے سینے وچ, اللہ دیا زر بالا کے سینے وچ, سینہ روشن شریعت تانگل بڑھ دیے, سینہ روشن شریعت تانگل بڑھ دیے. سوگل دی کو کل تنویر میاں, سوگل دی کو کل تنویر میاں, سوگل دی کو کل تنویر میاں, سچی توبہ کریے تانگل بڑھ دیے, سچی توبہ کریے تانگل بڑھ دیے. اللہ اللہ کریے تانگل بڑھ دیے, کامل مرشد چھڑیے تانگل بڑھ دیے. جی تانگل بندی ہے. سید صاحب جب ابھی یہ کلام چل رہا تھا اس دوران آپ نے کوئی فیس بک کے ناظرین ہیں بنگلہ دیش کے, ان کے کچھ میسیجز جو ہے وہ پڑھے ہیں
کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, مس کر رہے ہیں؟ بہت مس کر رہے ہیں رضا بھائی کو, کہہ رہے ہیں رضا بھائی آئی مس یو, اور کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش میں سناٹا چھا گیا. سناٹا چھا گیا ہے, اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ پھر کب جو ہے وہ دیکھیے ہلچل ہوتی ہے نا, تو مطلب رضا بھائی ہلچل تھی, اب ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا مس کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے رضا بھائی؟ کیا پیغام دیں گے, دینی کام کرتے رہیں, کرتے رہیں انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا آنا جانا تو آپ کا لگا ہی رہے گا. بالکل آنا ہے انشاءاللہ, آپ بے فکر رہیں, جب تک مدنی مرکز آگے پیچھے نہیں کرتا ہم آتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. چلیں جی, اب سلسلے کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, اور رضا بھائی اب یہاں ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کا جو سفر ہے آج یہ مکمل ہو گیا, کچھ نہ کچھ ان سے انشاءاللہ عز و جل پوچھتے رہیں گے. حاجی شاہد کا جو ہے وہ اپنا رہ گیا, عبدالحبیب بھائی کا جو ہے وہ اپنا رہ گیا, وہ انشاءاللہ. لیکن رضا بھائی یہ آپ ذرا بتا دیں, جیسے مثال ہم لوگ یہاں کراچی والے ہیں, اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم لوگ ویسے عام طور پر جیسے اپنی ٹریفک سے تھوڑا پریشانی جو ہے وہ اپنا رہتے ہیں, اور بولتے ہیں کہ یار یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹریفک ہے. لیکن آپ جب لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ آئے تھے, اس وقت بالخصوص جب ہم نے عبدالحبیب بھائی کا وہ کلپ بھی جو ہے وہ دیکھا تھا, اور آپ جب بتاتے ہو اپنا وہ سفر کہ یعنی آپ کا فیضان مدینہ سے اپنے گھر سے جو روزانہ فیضان مدینہ جانے کا سلسلہ ہے بائک وغیرہ پہ وہاں پر بھی, تو یہ کیا ہے مطلب یہاں ہمیں واقعی مطلب یہاں ٹریفک, وہاں ٹریفک کیا ہے؟ شکر ادا کرنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے, جو بھی ہیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی کل میں یہاں کی ٹریفک ہے, کل رات تقریباً عشاء سے پہلے میں صفورہ کی طرف جا رہا تھا, اس طرف موسمیات کی طرف, تو ویسے روڈ پہ آیا تو ٹریفک جام لگا. صحیح. تو اسلام میں جو میرے ساتھ بائک چلا رہے تھے تو ہاں تو ایسے ہی رہتا ہے, جام رہتا ہے. اچھا تھوڑی سی آگے گئے تو وہ کوئی کام چل رہا ہے, کسی وجہ سے وہ گڑھا تھا تو وہ آگے جا کے روڈ چھوٹا ہو رہا تھا. ارے وہ ٹریفک زیادہ آ رہا ہے, آگے سے چھوٹا ہو گیا راستہ نکلنے کا, تو ٹریفک جام ہونی ہے. تو جیسے ہی وہ کراس کیا پورا خالی تھا جو ہے وہ, میں نے کہا یار یہ آپ لوگ شکر ادا کرو. یعنی ٹریفک نو ڈاؤٹ ڈھاکہ شہر میں بہت زیادہ ٹریفک کے مطلب لگتا ہے اچھا خاصا ٹائم. جن کو اندازہ نگران شورا کا جمعرات اجتماع تھا, فیضان مدینہ سے محمد پور ایک علاقہ ہے, وہاں گراؤنڈ میں اجتماع تھا, تو مغرب پڑھتے نکل گئے, عشاء کے بعد اجتماع تھا. تو ہمارا یہ تھا کہ پہلے کھانا کھا لیں, صحیح ہے, جس گھر میں کھانے کی ترکیب تھی اس کے بعد اجتماع کام ہے. اب پہنچے ہی نہیں پائے تقریباً, اور کھانا بھی آپ کو پتہ ہے سب مغرب کے بعد ہی کھاتے تھے, تو ہمارے تو پہلے کھانا کھا کر اجتماع کریں. اور بھائی صاحب کا یہ تھا کہ نہیں اگر اجتماع میں پہلے وقت پہ جانا ہے. صحیح ہے. اب وہ 8:30 بجے غالباً تھا, اور 8:20-25 پہ تو ہم گراؤنڈ کے پاس پہنچے. اب میں نے کہا تھوڑا سا دیر آپ کھانا کھا لیں, قریب ہی گھر ہے, کھانا کھا کر آ جائیں. کہتا نہیں پہلے بیان, اب لیٹ ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کہ اب جو پبلک آ گئی ہے ان کا کیا کرنا ہے. تو کہا کہ بس وہ کچھ چائے وغیرہ یہیں دے دیں, تو پھر وہیں وہ ہاتھوں ہاتھ پیش کیا. تو ٹریفک اتنا ہے کہ آپ اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ایک سمپل ہے کہ آپ مثال کے طور پر کھیرا در سے آ رہے ہیں, آپ کو یہاں آنے میں فیضان مدینہ آنے میں آپ کو ہوگا کہ یار 25 منٹ لگیں گے, 30 منٹ. آپ ایک اسٹیمیٹ لگائیں گے کہ 25 سے 30 یا 25 سے 35, 5-10, 5 اوپر 5 نیچے, اتنا اس سے زیادہ آپ نہیں کرتے. آپ وہاں اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو گھنٹہ لگے گا, 2 گھنٹہ لگے گا. اور مطلب شہزادے حضور آ رہے تھے, اترا ایک علاقہ ہے وہاں سے فیضان مدینہ, تقریباً 2.5 گھنٹے تو ہو گئے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے. مغرب کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھنی تھی, اتر گئے گاڑی سے. 2.5 گھنٹے؟ جی ایک شہر کی بات کر رہا ہوں, ایک شہر کی بات کر رہا ہوں, مطلب سمجھ لیں کہ جو ایریا ہے. اب نماز پڑھنی اترے, نماز پڑھی مغرب کی, اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اب اتنا جام تھا. کہا فیضان مدینہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ کہہ رہا ابھی 4 کلومیٹر تقریباً اور ہے. کہہ رہے ہیں پیدل چلتے ہیں. آپ پیدل چل پڑے نا. اب وہ کچھ ویڈیو بھی ہو اس کی, آپ نے کسی کا بیگ بھی اپنے کندھے پہ لیا ہوا تھا. ایک اسلام بھائی کے پاس بیگ تھا, تو انہوں نے شہزادے حضور کا بیگ لے لیا, تو انہوں عائشہ نے ان کا بیگ لے لیا, اور اپنے مرید کا بیگ جو ہے نا وہ لے کر اور روڈ پہ تقریباً کئی دیر تک چلے. اور پھر کیونکہ جدول تھا آگے تھا کہ پیدل چل کے تو پہنچ جائیں گے, گاڑی میں نہیں پہنچ پائیں. اللہ اکبر. یعنی یہ مثال جیسے ہم لوگ تو روز, صحیح صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے گھر سے نکلنے اتنی دیر میں, یعنی ہم یہاں پر ایگزیکٹ مطلب 1-8 منٹ کے فرق سے جو ہے وہ اپنا 5 منٹ میں کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کبھی بھی آپ ہیں آدھا پونا گھنٹہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, آپ کو کہیں بھی آپ کو جام لگتا ہے. شکر ادا کرنا. یہ تو آپ عبدالحبیب والا جو کلپ ہے نا موٹر سائیکل والا, وہ دکھائیں گے انشاءاللہ, پھر ان سے مزید گفتگو کریں گے. دکھائیے جو آج صحیح جو ہے وہ اپنا رضا بھائی انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی کریں گے, اور مدینہ کہیں گے تو اس وقت نام رک جائیں گے. دکھائیے اسکرین پر. مدینہ رک تو جائیں. بنیامین. اچھا ہو گیا بھائی سید صاحب. اصل میں یہ کہہ رہا تھا, پھر وہ ناظرین کے میسج آتے ہیں کہ اتنا جلدی جو ہے وہ, حالانکہ اسکرولنگ میں ہو گیا ہوگا, اسکرولنگ تو کافی ہو گیا تھا. اب سید صاحب بنیامین آ گئے.
चलें, ये बिन्यामीन सियालकोट से आए हैं, जाने दें। अच्छा, अब वो बिन्यामीन सियालकोट से है, ओके है, या मैं कहता हूँ कि सैयद साहब आज आप 2 कर दें, आज 2 कर दें, जो है वो अपना आपके ऊपर अता कर दें, आज इनको भी हो जाए। असल में वो हो जाएगा। बेचारे बाज कह रहे होंगे कि नहीं अभी रोक दिया था तो अच्छा चलें, इनको भी हो जाए, अब जिनका नाम आ गया पता उनको मिल गया। अब एक एक और कर दो, चलें, एक और कर दो दोबारा। अब ऐसा ना हो दोबारा में भी जो है वो अगर इन्हीं का आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? इन्हीं को दे देंगे। अरे इन्हीं को दे देंगे। वाह, अच्छा, माशाअल्लाह। नसीब है वो आना है। और फिर अगर ये इस साल किसी को करना चाहें, किसी को, बिल्कुल। अब हो गया सरकार जी, अब हो सकता है ना, ठीक है जी। मदीना उम्मे उमर अतारिया लाहौर। चलें जी, अपने मेरन के जरिए रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको आपका तोहफा पहुंचाया जाएगा। आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल।